بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے بارے میں مجھے بہت سے کمنٹس بھی آتے ہیں، اور اکثر خواتین کا، میری بہنوں کا یہی سوال ہوتا ہے۔ اور یہ صرف میری بہنوں کا نہیں، میرے بہت سے بھائیوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تو وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اس میں میری بہنیں پریشان ہیں تو میرے بہت سے بھائی بھی پریشان ہیں۔ تو آج کا وظیفہ خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اپنی بیویوں سے، یا میری بہنیں پریشان ہیں اپنے شوہروں سے۔ ان کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، اگر میری کوئی بہن اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے شوہر میں جو خوبیاں چاہتی ہے اسے وہ ضرور ملیں گی۔ اگر اس کے شوہر میں کوئی برائی ہے، وہ وقت نہیں دیتا، گھر پہ وقت نہیں دیتا، بچوں کے ساتھ پیار سے نہیں رہتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو مالی تنگی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر کو اپنی بیوی سے یہ پرابلم ہے کہ وہ وقت نہیں دیتی، اس میں کوئی برائی ہے، اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، ساس سسر کی عزت نہیں کرتی، یعنی اس طرح کے کافی مسئلے ہوتے ہیں گھروں میں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔
اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے تو انشاءاللہ بیوی میں وہ خوبیاں پیدا ہوں گی جو شوہر اپنی بیوی میں چاہتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے گی تو انشاءاللہ شوہر میں وہ خوبیاں پیدا ہوں گی جو بیوی اپنے شوہر میں چاہتی ہے۔ تو یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی بھی کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ وظیفہ بہت ہی آسان سا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ یہ کریں پورے یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر کریں۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں آپ کی، انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے ضرور دور ہوں گے۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، یہ عمل آپ نے دن میں صبح بھی کرنا ہے اور رات کو بھی کرنا ہے، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل بہت ہی چھوٹا اور مجرب ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے مانگیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، یہ عمل آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، یعنی دن میں 2 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل بہت ہی چھوٹا سا ہے، آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی دفعہ مرضی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو تصور میں رکھ کر یہ عمل کرے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو اپنے شوہر کا تصور رکھ کر یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جب بھی آپ دعا مانگیں اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں، کیونکہ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ جب بھی دعا مانگیں اول و آخر آپ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اور سب سے خاص بات، اپنی نماز قائم کریں۔ جب آپ اپنی نماز قائم کریں گے اور اپنے وظیفے کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ لیکن سب سے پہلی شرط نماز کی ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ یہ وظیفے کریں، کیونکہ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ نے نماز کی طرف خاص خیال رکھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ یہ وظیفے کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو کسی بھی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میری بہت سی بہنیں پریشان ہو کر یہ راستہ اپناتی ہیں، کسی بھی پیر فقیر کے پاس جاتی ہیں اور مزید وہموں میں گم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے صرف اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور اللہ پاک کے ان پاک کلام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں ضرور دور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ پاک اپنا خاص کرم فرمائے، ان کی پریشانی دور کرے، ان کو اس آزمائش سے نکالے، اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔